سیاست کے اتار چڑھاؤ، کنزرویٹو پارٹی سے لیبر پارٹی کا یہ ادوار کیسے دیکھتے ہیں ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے، اور یہ آنے والا کل اینڈی برنم کا حلف اٹھانے کے بعد کی ان کی نئی اصلاحات، کیا اصلاحات ہیں، کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے، کیا تبدیلی ہوگی؟ اصل میں جی بریگزٹ کے بعد برطانیہ کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے ڈاواں ڈول رہی ہے. یہ 7ویں وزیر اعظم ہیں جو تبدیل ہو رہے ہیں. اتنے کم عرصے میں کسی بھی ملک کے اتنے وزرائے اعظم کا تبدیل ہونا یہ اس بات کی نشاندہی ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ کنٹرول میں نہیں ہیں. اور یہ پریڈکٹڈ تھا جب بریگزٹ کے اوپر پالیٹکس ہو رہی تھی، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب آپ اتنی بڑی مارکیٹ کو چھوڑیں گے 27 ممالک کو تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ بعد میں نقصان ہوا. جو اس کی اکانومی ہے وہ 6.7% سے ریڈیوس ہوئی اور ہر سال بلینز کا اس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ایک ایسی پالیسی، ایک ایسا تیر تھا جو نکل چکا تھا، جو واپس نہیں آ سکتا تھا. ایک ایسا پالیسی جو آپ سے کہہ لیں کہ اس وقت مشترکہ طور پر ہوا تھا، تو اب اس کو واپس لانا مشکل تھا. اس وجہ سے جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ پچھلے کئی سال سے بار بار اوپر ہی جا رہا ہے. اور سب سے بڑا ایشو جو اس وقت برطانوی عوام کا وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف لیونگ کو کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا. سنگل مارکیٹ تھی تو ٹیکسز کم تھے، ہر چیز جو ہے وہ یورپ سے آ جاتی تھی، سبزیوں سے لے کے فشنگ تک اور پھولوں سے لے کے دیگر جو سیکورٹی معاملات ہیں وہ سارے ایک جو سانجھا بجٹ ہوتا تھا. تو اس کے تحت جب یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر برطانوی جو ہے وہ سیاست پر پڑا. اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ 40-45 دن کے لیے بھی کچھ وزیر اعظم آئے اور پھر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کوئی سہارا ملے گا. مختلف آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ کنزرویٹو کے بعد لوگوں کی امیدیں تھی کہ وہ لیبر پارٹی اس کو بھرپور طریقے سے حل کر سکے گی. لیکن لیبر پارٹی کو اور بہت سے چیلنجز کے علاوہ، کاسٹ آف لیونگ کے چیلنجز کے علاوہ جو خارجہ پالیسی تھی اس پر بھی تھوڑی ان کو جو ہے وہ مار پڑی. اور باقاعدہ طور پر خود پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2 سال کے اندر کہ ہمیں اپنا لیڈر جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے. اور اینڈی برنم جو ہے وہ ایک بڑے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چاکلیٹی ہیرو ثابت ہوئے. جب وہ میئر تھے تب بھی، جب ان کا الیکشن لڑا تب بھی وہ تاریخی الیکشن تھا کہ ایک سائڈ پہ وہ اکیلے نے 50% سے اوپر لے لیے، 55% لے لیے، اور باقی ساری پارٹیاں مل کے بھی وہاں تک ان کے ووٹ نہیں بنا سکی. تو یہ ایک وہ ان کی جو ذات کے ساتھ جو یہ تاریخی لفظ ہے نا، یہ بار بار لگتا جا رہا ہے کہ بہت تاریخی ہیں، بہت تاریخی ہیں. اور اب وزیر اعظم کا بھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے. ان سے امیدیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے جو نئی اصلاحات کا اعلان کیا ہے ان سے بھی یہی لگتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کاسٹ آف لیونگ کو رکھا ہے. جیسے وہ الیکٹریسٹی کا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ٹیکس کو بلاک کریں گے تاکہ یہ جو کاسٹ آف لیونگ میں مین چیز ہوتا ہے، انرجی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں. بسز کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے برطانوی عوام کو. پورے یو کے میں وہ کہہ رہے ہیں 2 پاؤنڈ کا جو وہ ٹکٹ رکھنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو وہ بوسٹ کریں گے اور اسمال انڈسٹریز کو فنڈنگ دیں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے اچھے پوائنٹ، یعنی ان کے جو سارا ہی مینیفیسٹو ہے یا جو پروگرام جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ اپرینٹسشپ پر وہ زور ڈالیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ پر وہ زور ڈالیں گے اور لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف اور سکلز کی طرف لے کر آئیں گے. زہیب مجھے بتائیے، آپ نوجوان ہیں، اس برطانیہ میں آئے تھوڑا آپ کو عرصہ ہو گیا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سیاست کو؟ پاکستان کی سیاست سے اور برطانیہ کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈیموکریسی کا آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ کیئر سٹارمر کا کتنا خوبصورت طرز عمل ہے. اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار میرے اوپر میرے جو اراکین ہیں ان کی بد اعتمادی ہو رہی ہے میرے اوپر، یا میں صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکا، یا میری پالیسی سے جو پبلک ہے وہ خوش نہیں ہے، تو وہ چپ کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ریزائن کرتا ہوں، میں جاتا ہوں. کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملات کو؟ بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا ہے کہ سیاست جو ہے برطانیہ کی اور پاکستان کی، آپ نے جواب تو خود ہی دے دیا کہ پاکستان کی سیاست اور برطانیہ کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بات جو کامن ہے جو میں آڈینس ہے ان تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو سیاست ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عوام کے فائدے کے لیے. اب وہ لوگ جو آتے ہیں اسمبلی میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ہاؤس آف کامن میں جاتے ہیں، ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو فیسیلیٹ کریں. کیونکہ یہاں پر جو لیڈر ہیں نا وہ پرائمری اسکول میں بنائے جاتے ہیں، وہ بیسک ایجوکیشن سے بنائے جاتے ہیں.
ان کے والدین جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. سوشل سرکل جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے پرورش دیتا ہے, اس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ وہ چاہے جس بھی بڑے منصب پر پہنچے, ان کا ایک ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اپنے جو فرض ہے اس کے ساتھ وہ ہمیشہ مخلص رہتے ہیں. اور جو ہماری سیاست ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے تک محدود رہتی ہے, اپنے خاندان تک محدود رہتی ہے, اس طریقے سے سیاست نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو اینڈی برنم وزیر اعظم بنے ہیں, ان کے بننے کے بعد انہوں نے جو اصلاحات کی ہیں, جو انہوں نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور جو پبلکلی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اصلاحات کرنے جا رہے ہیں, وہ خوش آئند ہیں. آج انہوں نے بس کا ٹکٹ جو پہلے مانچسٹر میں تو انہوں نے ایز اے میئر 2 پاؤنڈ کا ٹکٹ تھا وہ تو ہر ایک کے لیے کیا ہوا تھا, لیکن اب مانچسٹر کے بعد پورے برطانیہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں پہ ٹکٹ جو ہے نا وہ مہنگا تھا وہ 1 سائیڈڈ سنگل ٹکٹ 2 پاؤنڈ کا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے گزشتہ روز وزیر اعظم بننے سے پہلے اسرائیل کے بارے میں جو انہوں نے اپنے بتایا تھا کہ جونوسائڈ وہاں پہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے ایک موقف اپنا اسٹرانگلی پیش کیا ہے. وہ بھی ایک زبردست قسم کا ہے, کیونکہ جو گزشتہ الیکشن ہوا ہے یہاں پر کچھ مہینے قبل جو لیبر پارٹی کا اور باقی دیگر پارٹی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ مار پڑی ہے لیبر پارٹی کو, جس میں ان کو اموں کی کھانی پڑی, شکست ہوئی ہے, وہ سب سے زیادہ غزہ کے معاملہ پر ہوئی ہے. کہ یہ جو گورنمنٹ تھی, انہوں نے جب بربری ہو رہی تھی فلسطین میں, انہوں نے اپنا موقف اسٹرانگ نہیں رکھا, ڈیل دے کر رکھی, اس کی وجہ سے ان کو کافی شکست ہوئی ہے. شبانہ محمود کو دوبارہ بنا دیا گیا ہے. بلدیاتی الیکشن کے اندر جو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ محمود صاحب کہ عمومی طور پر یہ دیکھا ہوتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے لوگ جو لوکل ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو غور کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہمارے صفائی کا مسئلہ نہیں ہے, یا بسوں کا پرابلم ہے جی, یا جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے مسائل ہیں, اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. لیکن اس مرتبہ یہ واحد ایک ایسا الیکشن ہوا بلدیاتی, اس کے اندر نیشنل ایشوز میں گفتگو کی گئی, اور بالخصوص ہے کہ امیگریشن کے معاملات میں گفتگو کی گئی کہ جب بھی لوگ گئے انہوں نے کہا جی یہ جو امیگریشن کی آپ کی ایک سخت پالیسیاں تھیں, اور وہی شبانہ محمود جنہوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا, ابھی تک دیکھیں پالیسی بنی بھی نہیں ہے, اس سے وہ ان پیپر نہیں آئی ہے, ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی ہے, وہ قوانین نہیں بنے. لیکن اس کے باوجود اس مرتبہ اس کا مطلب ہے کہ اینڈی برنم صاحب نے ان کو اس کابینہ میں بھی اسی عہدے پر رکھا ہے. تو یہ ایک چیز ایک اور کوشچن کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا وہی پالیسیاں جو کیئر سٹارمر کے دوران امیگریشن پارٹی کی تھیں, کیا اسی کو اینڈی برنم لے کر کنٹینیو لے کر چلیں گے یا اس کے اندر کلکس کریں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں یہ سوال محمود صاحب آپ سے پوچھوں گا. دیکھیں جی, ان کو تو پتہ تو چل گیا ہے کہ ان کا جو سٹانس ہے امیگریشن پہ, اس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن میں پورے برطانیہ میں ان کو لاس ہوا ہے. تو اگر یہی سٹانس یہ آگے بھی رکھتے ہیں تو مین الیکشن میں ظاہر ہے ابھی کیونکہ اینٹی مسلم جو جماعت بنی ہوئی ہے, جو اپنی پہلی سپیچ ہی مسلمانوں کے خلاف شروع کرتی ہے حریف عام یو کے, تو پھر ظاہر ہے اس نے الٹیمیٹ سامنے تو آنا ہی آنا ہے. دائیں دائیں جماعت میں وہ سب کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ جی یہ ویسے حیران کن بات ہے, کیونکہ اس میں بھی باقاعدہ جو امیگریشن کی پالیسیز ہے اس کو ان کے نئی اصلاحات میں انہوں نے شامل اس طرح نہیں رکھا. یعنی اور جیسے آپ نے کہا کہ خود وہ شبانہ محمود کو ہی دوبارہ لے آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ لیبر یہ سمجھتی ہے کہ جو کام آلریڈی ہوا ہے اس کو نئے سرے سے چلنے کی کیا ضرورت ہے, اور وہ شاید کر رہے ہیں ریفارم یو کے کا مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی جو اینٹی امیگرینٹس پارٹیز ہیں اور جو اسلاموفوبیا پھیلا رہی ہیں, وہ بار بار ان چیز پر اعتراض کرتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو اسائلم سیکر آ رہے ہیں یہ ہم پر اتنا بوجھ ہے, ہماری اکانومی پر اتنا بوجھ ہے, اتنا خرچہ ہو رہا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شبانہ محمود صاحبہ کی جو پالیسی ہے وہ ورک کر رہی ہے اس ووٹ کو کارنر کرنے کے لیے. لیکن یہ اتنا بڑا کرٹیکل سا پوائنٹ ہے کہ ایک جانب وہ ان پارٹیز کے ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی پالیسی دکھائی جائے کہ نہیں جی ہم بھی اسی طرح اسائلم سیکرز کے خلاف ہیں اور سارا, اور دوسری سائڈ پہ جیسے آپ نے کہا کہ اس بات کو لوگ جو یہاں پہ جو پہلی دوسری جنریشن رہ رہی ہے, ظاہر ہے ان کے بچے ہیں, انہوں نے کل کو شادیاں کرنی ہیں, وہ ان کی فیملیز آنی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف جو نئے اسکلڈ ورکر آتے ہیں ان کو سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں بگ کوسچن مارک ہوگا اور بڑا ایگزام ہوگا اینڈی برنم کے لیے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں. ابھی تو جو انہوں نے شبانہ محمود کو ساتھ رکھا ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کی پالیسیز سے متفق ہیں, ورنہ تو وہ پھر ظاہر ہے کر سکتے تھے. لیکن ایٹ دی اینڈ میرے خیال میں ان کو جب تھوڑا حکومت سٹیبل ہوگی اور الیکشن سے پہلے ان چیزوں کو ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا, اور مختلف بیانات بھی ایسے آتے ہیں کہ جی اس سے
फलां जो डेट तक हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे बीच में, लेकिन बज़ाहिरन अभी तक लगता है कि शायद वो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतफिक हैं। इस्लाहात की बात करते हैं, लेबर पार्टी इसके मामले में थोड़ा सा लीनेट होने की कोशिश कर रही है, रोज चाहते हैं कि दोबारा हम रिलेशन। आप क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिश होने के बाद क्या यूरोपीय यूनियन का या यूरोपियन ममालिक का जो मूड एग्रेसिव ने, उन्होंने उस वक्त इसको बड़ा इसको लिया था कि जी इंग्लैंड ने हमें छोड़ दिया, और आपने कई मौके देखे होंगे कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया वहां पर और उन्होंने उनसे शेकन तक नहीं किया, मतलब ये सूरत हाल हो चुकी थी, इस कदर था। आप क्या समझते हैं कि ये रिवाइवल हो जाएगी? क्या यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके दिल में इंग्लैंड के लिए कोई सॉफ्टनेस पैदा होगी कि एक मौशी तौर पर हमारा एक रिलेशन जो है स्ट्रांग हो जाए? मैं ये समझता हूँ कि पिछली जो की स्टार्मर की गवर्नमेंट भी, वो भी इस मामले में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी और इन्होंने तो बाकायदा पॉलिसी में रखा है, तो इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। यानी अगर आप मुल्क की इकानमी को दोबारा लेकर आना चाहते हैं ट्रैक पे, जैसे मैंने कहा कि हर साल इनको नुकसान हो रहा है बिलियंस का, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिश